بك يا جد الحسن والحسین۔ مرحوم عزیز صاحب کے خانوادے کو قلب کی عطا گہرائیوں سے اس سالانہ اور پاکیزہ اور مقدس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر سال یہ بڑی تو اس کو احتشام سے، بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے سرکار کا ذکر سجاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے یہ محفل سجائی ہے، مسرور کی دعا ہے سجائیں جو محفلیں، ان کی لحد میں آقا صدا روشنی رہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز صاحب کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور گھر کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آج میری ایک ہی خالہ رہ گئی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ محبت کے ساتھ تمام احباب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور محبتوں کا نذرانہ درود شریف کی صورت میں پیش کر لیجئے مل کر۔ صلی اللہ علیہ یا میرے سامنے اتنے سارے افراد موجود ہیں، ورنہ میں آنکھیں بند کر لوں گا اور تصور کروں گا میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھا۔ درود شریف سب نے مل کے پڑھنا ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جیسے آپ درود پڑھتے ہیں 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں، رحمتوں کو نزول، یہ سب ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیجئے محفل کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے مل کر۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد جد الحسین مرحبا یا نور علیہ مرحبا۔ اللہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول
آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ اللہ اللہ۔ موہنی صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول۔ چھوٹے بچے کو دیکھا، چھوٹا بچہ جب مسکراتا ہے کیسی زندگی سے مسکراتا ہے، کتنی سچائی ہوتی ہے اس کو مسکرانے میں۔ ہم تو ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں دیکھ کے مجبوری بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، لیکن جیسی بچہ جب مسکراتا ہے ایسا لگتا ہے پوری کائنات مسکرا رہی ہے نا۔ اب سوچیں جب سرکار تشریف لائے ہوں گے اور آگے مسکرائے ہوں گے، ہائے ہائے کیا کیفیت ہوگی۔ مائی حلیمہ نے دیکھا ہوگا، بی بی آمنہ نے دیکھا ہوگا، ہے کیا۔ موہنی صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے،
جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے، صدتے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و عظمت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی
کرنیں اتری ہیں، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہیں، رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، ہاں افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، نظروں میں گنبد خضرا ہے، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، نظروں میں گنبد خضرا ہے، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں۔ آج سے 14 سال پہلے کا منظرنامہ، سرکار اپنے ممبر نور پہ جلوہ فرمائے مسجد نبوی میں، اور کیا عالم ہے، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، خوشبوئیں بہم آتی ہیں، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہی آرزو ہے کوئی، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہی آرزو ہے کوئی، تو نے اتنا دے دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، کشکول بھرتے بھرتے، میرے سونے سونے گھر میں صلی اللہ، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا کر، کبھی رونق عطا کر، میں دیوانہ ہو
مستانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے، تیری راہ تکتے تکتے، میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو، کہ کبھی نہ واپسی ہو، وہی عمر میری گزرے، وہی عمر میری گزرے، دیدار کرتے کرتے، دیدار کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے۔ مل کر درود پاک پیش کیجیے صلی اللہ۔ یہ محفل میرے پیج سے بھی، محمود الحسن اشرفی اور الباسط سے بھی، دونوں سے لائیو آ رہی ہے اور بڑی اچھی کوالٹی میں آ رہی ہے، تو میں گزارش کروں گا ساری توجہ نعت پہ رکھیں اور سنیں، اس محفل کا لطف لیں۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور پھر اس لنک کے ذریعے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بتا دیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے، تو آپ جب چاہیں تو اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں محفل کو، لیکن ابھی ساری توجہ ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے لو لا کے رکھیں۔ اس در پہ حاضری جو ہے نا وہ آسان بات نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی جب ویزا لگ گیا تھا الحمدللہ تو بس ٹکٹ لیا اور چلے گئے، ٹکٹ لیا چلے گئے، پھر جب کرونا وائرس آیا اور پابندیاں لگی تو ہمیں احساس ہو گیا اس بات کا، اور اب بھی پھر میں نے دیکھا کہ کسی کے پاس کچھ نہ بھی ہو اس کو بھی جاتے ہوئے دیکھا، ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، غریب تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، کسی نے کہا تم حج پہ جا رہے ہو، اتنا مہنگا حج، تم حج پہ جا رہے ہو تو ٹھیلا لگاتے ہو؟ کہ میں لگاتا ہوں، میرا رب تھوڑی لگاتا ہے، جس نے عنایت کرنا ہے، جس نے عطا کرنا ہے، مسبب تو وہ ہے، اسباب پہ نظر تھوڑی رکھتا ہے۔ اللہ کے در پہ جانا ہے تو اسباب پہ نہیں، مسبب پہ نظر رکھنا، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، میرا سکھ مدینے کی حاضری، میرا دکھ مدینے سے واپسی، جو وہاں چلو تو دعا کرو نا خدا وہاں سے جدا کرے، بلغ
شافت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. ہر دل عزیز ثنا بھائی محمد خاور عبید نقشبندی رونق افروز ہوئے. آج کل مدینے کے ٹائم پہ انہوں نے گھڑی رکھی ہوئی ہے، تو جب سے مدینے سے آئے تو گھڑی انہوں نے بیک کرنا بھول گئے، تو انشاءاللہ آج یاد دلا دیا میں نے، تو انشاءاللہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے بلا کیوں نہیں لیتے، بلا کیوں نہیں لیتے. سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے. دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے. گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، اے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی محمد. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، اے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، میری کون سنے گا. تم بن میری کون سنے گا. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. میری کون سنے گا، میری کون سنے گا. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. میں ہوں تیرا
سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی اے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ برسوں ہوئے طیبہ میں بلایا نہیں اب تک، برسوں ہوئے طیبہ میں بلایا نہیں اب تک، اب تک تو کیا صبر مگر صبر بھی کب تک، یا رب ہے مقدر میں اگر اب بھی زیارت، پہنچا دے مدینے میں ہمیں ماہ رجب تک، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی اے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ ایسا خوبصورت کلام جو میں کہتا ہوں یاد کر لیں اس کلام، خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، اعلیٰ حضرت کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام خالد محمود نقشبندی صاحب کا ہے، جیسے ان کا کلام ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، ویسا نہیں کوئی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کلام کے پڑھے ماشاءاللہ مشہور انشاءاللہ، تو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو ایک کلام جو ان کا لکھا ہوا ہے، میں نے بہت بچپن سے پڑھنا شروع کیا کم سنی سے، اور یہ کلام جو ہے جب روضہ شریف پہ حاضری ہو تو بس وہاں جا کے سرکار کی بارگاہ میں یہ کلام پڑھتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کلام پڑھنے کے بعد شاید کوئی کمی نہیں رہتی کہ ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ، ہے نا، اس طرح کا کلام ہے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، مل کر آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا، مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند،
بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. بڑا ہی خوبصورت شعر. یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے، یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے. آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، آپ راضی رہیں آقا، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے. درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے. مجھے قصیدہ بردہ شریف پیش کرنا تھا، اور اس کے بعد توبہ سے متعلق ایک دو بند پیش کرتے. بھائی نے فرمایا ایک بڑے پیارے کلام کے لیے اور ہماری کیفیت کا اظہار ہے اس میں سرکار کی بارگاہ میں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. جانو لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار.
قصیدہ برد شریف نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا مقبول کلام، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، سنا جانے والا، ورد کیا جانے والا، وظیفے کے طور پر پڑھا جانے والا کلام قصیدہ برد شریف ہے۔ اس قصیدے کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی خواص ہیں اور خاصیتیں ہیں۔ سب سے بڑی اور خوبصورت بات کیا ہے اس قصیدے کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام پر انعام عطا فرمایا، اور جو انعام عطا فرمایا ساتھ ساتھ شفا بھی ملی۔ جی میں عرض کر دوں کہ آج جو ہے 20 جمادی ثانی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ام ابیہا، آپ کا یوم ولادت ہے آج، اور کل تھا، گزشتہ کل تھا ان کا یوم ولادت۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور اس سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اور کل آنے والے کل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ اللہ کریم ان کے بھی فیض و برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ یہ دونوں ہستیاں انتہائی معزز، محترم، مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ پیش کر رہا ہوں کلام قصیدہ برد شریف۔ اس کے اشعار حضور کے روضہ انور کے پاس لکھے ہیں، حضور نے انعام عطا فرمایا اس قصیدے پر۔ تو آئیے ہم سب مل کر قصیدہ برد شریف میں شامل ہو جائیں، مل کر۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا بستہ، یقین ہے قبر میں میری اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ شب معراج حق نے یوں کہا محبوب سے اپنے، نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ حسینوں محجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولایا صلی
على النبي وأهل البيت كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ. المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین بی بی فاطمہ. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. قربان جائے سیدی اعلیٰ حضرت کے. تاریخ میں ایسی مدثنا کسی نے سیدہ پاک کی ایسی نہیں کی. کہتے ہیں نور، سیدہ پاک آپ نور ہیں، بنت نور، نور کی بیٹی ہیں، زوج نور، نور کی زوج ہے، مولا علی کی زوج ہے، ام نور و نور، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہے، نور مطلق کی کنیز، اللہ تعالیٰ کی خاص بندی. ان کا ہے لہنا نور کا، آپ کا سارا گھرانہ نور ہے. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. والآلی والصحبی ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آخر میں وہ کلام جس کا عنوان توبہ ہے، التجا ہے، استغاثہ ہے، استغفار ہے، اسے ایک دو بند پیش کرتا ہوں. اور ایک نگاہ ڈالیے گا اپنی زندگی پر، طائران نگاہ جلدی سے. کیسے نشیب و فراز آتے ہیں ہماری زندگی میں، کیسے کیسے مراحل آتے ہیں. ایک ایسے لمحہ بھی آتے ہیں لگتا ہے کہ اب ختم سب، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے، پھر بلندی عطا ہوتی ہے نا. کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. اپنے اعمال کی طرف دیکھے تو خطا ہی خطا ہے، ادھر دیکھے تو عطا ہی عطا، کرم ہی کرم، نوازش ہی نوازش. اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیشہ رکھے. درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی اللہ.
سب کی توبہ قبول ہو، آمین بجائے نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اس خوبصورت پڑھنے والے ثنا خان کو دعوت نعت پیش کر رہا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، یہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی۔ ماشاءاللہ یہ محفل ہونی تھی دسمبر میں، لیکن خاور بھائی ان دنوں میں کراچی میں نہیں تھے، اپنا فیض جو ہے وہ پنجاب میں لٹا رہے تھے۔ اب یہ واپس لوٹ آئے ہیں، کراچی کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ بڑے ہی پیار محبت سے اور احترام سے اور عقیدت سے گزارش کروں گا تشریف لائیں آقا نامدار حضرت احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ حسنین کے نانا کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کریں۔